لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ہر کلمہ پڑھنے والے کی خواہش ہے کہ وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے. اس زندگی کے اختتام کے بعد اسے جنت کی نعمتوں بھری زندگی مل جائے. جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلی شرط انسان کا اللہ پر ایمان لانا. مومن اللہ کی جنت میں داخل ہوگا، مشرک اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. آج کلمہ پڑھنے والا ہر انسان ہی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مومن ہے، وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، لیکن جب لوگوں کے اعمال و اقوال پہ نظر ڈالی جاتی ہے، اللہ پر ایمان لانے کے دعوے دار شرک و کفر کے اندھیروں میں ان کی اکثریت ایسی ڈوب رہی ہے. ان کے شرک کو دیکھ کر کفار مکہ کا شرک بھی ہلکا نظر آتا ہے. کفار مکہ جو بتوں کے پجاری تھے، صالحین کی مورتیاں بنایا کرتے تھے، کلمہ پڑھنے والا، اسلام کی طرف مدد کرنے والا، اللہ پر ایمان لانے کرنے والا، عقیدہ کیا ہے کہ جس عورت کو اولاد نہیں ہوتی، بیٹا نہیں ہوتا، اس کی گود ہری نہیں ہوتی، وہ بابا ابن شاہ کے دربار پہ آئے اور بابا جی کا لکڑی کا یہ عضو تناسل استعمال کرے، اس کی گود بابا ہری کر دے گا. ایمان کے دعوے دار تو ہیں، کلمہ پڑھنے والے تو ہیں، ایمان باللہ کا نعرہ لگانے والے تو ہیں، اپنی تسبیحوں پہ الا اللہ کا ورد کرنے والے تو ہیں، لیکن آئیے دیکھیے کیا یہ مومن ہے؟ ایمان باللہ کے لیے حاجت کیا ہے، شرط کیا ہے، وہ عقائد کیا ہے جس کو مانے بغیر کوئی انسان بھلے وہ کلمے کی تسبیح کرتا رہے، بھلے وہ لا الہ الا اللہ کے آوازیں لگاتا رہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان اللہ پر کامل نہیں ہو سکتا. ایمان لانے کے دعوے داروں کو ہم نے دیکھا. پاکستان کے اندر ایک دربار ہے رنگ علی شاہ کا. اس رنگ علی شاہ کی ویڈیو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. عرس کا موقع ہے، گدی نشین خطاب کرنے کے لیے آئے اور اس نے اعلان کیا، لوگو تم کہتے ہو اللہ عرش پہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ مکہ بیت اللہ ہے، کوئی کہتا ہے مسجد میں اللہ ہے. وہ رنگ علی شاہ کا گدی نشین کہنے لگا، یہ کفر کا بات ہے، یہ کفر کا آوازہ ہے کہ یہ مان لیا جائے اللہ عرش پہ ہے. پھر پوچھتا ہے پھر اللہ کہاں ہے؟ کہنے لگا خاک اور مٹی کے پتلے میں جو انسان ظاہر ہوا ہے یہ انسان نہیں رب ظاہر ہوا ہے. اس نے اپنی تقریر میں 3 مرتبہ یہ جملے دہرائے.
کہ خاک و مٹی کا یہ پتلا 1400 سال سے رب کی صورت میں ظاہر ہوا ہے. اس کے مریدوں میں سے ایک اٹھا، رب محمد کی قسم ان کلمہ پڑھنے والوں کے سامنے ایمان باللہ کی حقیقت کو بیان کرنا مقصود نہ ہوتا تو شاید اس کفر کے جملوں کو اہل حدیث کا یہ ادنا سا خادم اپنی زبان پہ نہ لاتا. ایک مرید اٹھا، دوڑ لگائی، بابا جی کے پاؤں میں جا کر گر گیا اور کہنے لگا تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، میں تجھے چھوڑ کے کہاں جاؤں. لیکن انہیں رب صاحب نو چپھا انک زور دا پایا، اس کی پاؤں اتنی زور سے پکڑے کہ رب صاحب پشت کے بل زمین پہ گر گئے. اللہ مسجد میں موجود ہے یا کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کعبے میں موجود ہے یا نبی کی تربت پاک اور روضہ رسول اور نبی کا گھر ہے اور سونے کی جالی میں نور چمکے مار رہا ہے، یا مکے مدینے کی گلیاں بزرگ ہیں، ان کی عزت ان گلیوں سے اللہ کے نام زیادہ ہے. میں کہتا ہوں یہ کلمہ پاک، اللہ پاک، قرآن پاک، حدیث پاک اور حقیقت کی خلاف ورزی اور جھوٹ ہے. میں یوں کہوں گا کہ بسم اللہ کی صورت بھی بن رہی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بن رہی ہے. لا الہ کون ہے؟ لکیریں لا الہ نہیں. میں روشنی والا ہوں کہ اے لوگوں آپ کو خدا اپنی صورت میں ملے گا. نہ آسمان پر جانا پڑتا ہے. سوا 1400 سال سے اللہ تعالیٰ اس خاکی مٹی کے پتلے میں ظاہر ہو چکا ہوا ہے. اللہ کا نور ظہور ہو چکا ہوا ہے اور خدا بندے کی صورت میں ظاہر ہو چکا ہوا ہے. رب تو میرا ہے، رب میرا تو 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 ہے. میں جاؤں کدھر؟ رب تو میرا ہے. بولا بولا بولا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو آؤ لوگو اس کفر و شرک کے دلدل کے مناظر کو دیکھو، ان قبر پرستوں کی حالت کو دیکھو، ان کی عقائد کو سنو اور آؤ پھر وہ چھلنی لگا کر دیکھے تو صحیح. ایمان باللہ کا دعوے دار تو بہت ہے، آخر وہ کیا ہے جو یہ عقائد رکھے تو مومن ہوگا، یہ عقائد نہیں ہوں گے تو وہ ایمان باللہ کے دعوے میں جھوٹ بولتا ہے. سب سے پہلی بات وہ اللہ کے وجود پہ ایمان لائے. کائنات پہ انسان غور کرے، عقل پکار اٹھتی ہے اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کا مالک ہے، اس کائنات کو چلانے والا ہے. یہ اتفاقیہ طور پہ اپنے آپ وجود میں نہیں آئی. مالک کا فرمان سنیے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہوئے، اپنے آپ پیدا ہو گئے یا ان کو کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ پیر رنگ علی شاہ کا گدی نشین تو کہتا ہے میں رب ہوں. رب انسان کی صورت میں ظاہر ہو گیا. ارے کیا تو خود پیدا ہوا یا تجھے کسی نے پیدا کیا؟ اپنے ان ایام پر تو نظر دوڑا جب تو ماں کی گود کے اندر تھا، ماں کے دودھ کا محتاج تھا. تجھے اپنی گندگی صاف کرنے کی تمیز نہ تھی. آج تم اللہ کی مقام ربوبیت پہ ڈاکے ڈال کر اعلان کرتے ہو کہ پیروں کی صورت میں رب ہے. چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدون، باطن دے وچ اللہ. اللہ کی قسم، رب محمد کی قسم، رب کے گھر میں کھڑے ہو کر میں کہتا ہوں اور علماء کی موجودگی میں رب کی توحید کے دلائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد یہ اعلان کرتا ہوں، جو اللہ کو انسان کے پتلے میں سمجھے، جو اللہ کو انبیاء کے پتلے میں سمجھے، جو اللہ کو پیروں کی شکل میں سمجھے، چوکاں دے وچ بلے باندھے، ملہ وچ مسیتاں جی، سادھو صدا سندھانے جنہاں ڈھونڈ لیاں اصلیتاں جی، پیر مدہ مرشد نو رب آکھیں پاویں فتوے لان شریطاں جی. میں رب کے گھر میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں، جو اپنے پیروں کو رب کہے، جو نبیوں کو رب کہے، جو ولیوں کو رب کہے، جو رنگ علی شاہ کے گدی نشین کو رب کہے، رب محمد کی قسم وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. ایمان باللہ کے لیے پہلی شرط رب کے وجود پہ ایمان لائیے. پھر یاد رکھیے کہ اللہ پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ وہ اللہ ہے،
وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ عزت دیتا ہے، وہ عزت چھین لیتا ہے، جس کو چاہے بادشاہ بنا دیتا ہے، جس کو چاہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیتا ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے، اس رب کو مانا جائے، اس کی ربوبیت پہ ایمان لایا جائے۔ لیکن معاف کرنا، خالی توحید ربوبیت کو تسلیم کر لینے سے بندہ مومن نہیں بن سکتا۔ کفار مکہ نے مانا تھا، کفار مکہ نے تسلیم کیا تھا۔ قرآن حکیم ہمارے سامنے منظر پیش کرتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ اے نبی آپ ان سے سوال کریں، ابو جہل کی جماعت سے، مشرکین مکہ سے سوال کریں کہ اس آسمان کا خالق کون ہے، اس زمین کا خالق کون ہے، تو یہ کہیں گے وہ غالب دانا اللہ ہے جس نے اس کو پیدا کیا۔ دوسرا انداز قرآن حکیم کا سنیے، قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ بتاؤ مختار کل کون ہے، کائنات کا پورا نظام چلانے والا کون ہے، پناہ دینے والا کون ہے، اور جب رب پناہ دے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، رب پناہ نہ دے کوئی اور پناہ نہ دے سکے، یہ کون ہے؟ تو کفار مکہ جواب میں کہیں گے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ ایک اللہ ہے، وہ کائنات کا نظام چلانے والا، وہ خالق، وہ مالک، وہ رزاق، مختار کل، وہ تنہا اللہ کی ذات ہے۔ آج بہت سے لوگ جو قبروں پہ سجدہ کرتے ہوئے، قبروں کا طواف کرتے ہوئے شرک اکبر کے مرتکب ہو رہے، مردوں کو داتا مان رہے، مردوں کو غریب نواز مان رہے، مردوں کو مشکل کشا سمجھ رہے، مردوں کو کشتی پار لگانے والا سمجھ رہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے توحید ربوبیت کو مان لیا ہے لہذا ہم مومن ہو گئے، ہمارا ایمان پورا ہو گیا۔ توحید ربوبیت کا صرف تنہا اقرار انسان کو مومن نہیں قرار دے سکتا، پھر ماننا پڑے گا اس کے بعد اللہ وہ ذات ہے جو اپنی عبادت کے لائق ہے، الہ برحق ایک اللہ ہے۔ جب یہ ایمان لے کر آؤ، عبادت کے لائق صرف اللہ، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، نظر اللہ کے لیے، نیاز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، ذبح اللہ کے لیے، محبت خاص اللہ کے لیے۔ جو ڈر اللہ کا ہے وہ ڈر مردوں کا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اللہ سے زیادہ مردوں کا ڈر رکھتے ہیں لوگ یا نہیں رکھتے؟ کہتے مولوی صاحب گلاں تو ایڈی ٹھیک نے پر گلتے سنو، جے اسی 11ویں نہ دیتی پیر مجھ مار دے گا۔ اگر 11ویں کا دودھ نہ دیا پیر بھینس مار دے گا۔ رے مظفر آباد سے گاڑی نکلتی ہے، ابھی اس نے کمائی شروع نہیں کی، پہلے سہیلی سرکار کے غلے کے اندر پیسے ڈالتا ہے۔ پوچھو یہ کیا ہے؟ مولوی صاحب تسی وہابی ہو، تسی نہیں ماننا، اگر صبح پیر صاحب کے صندوقچے میں پیسے ڈال دیے جائیں سارا دن بڑا آرام سے گزرتا ہے، اور اگر نہ ڈالی جائے چلتی ہوئی گاڑی کو الٹا کر دیتا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اگر یہ عقیدے رہے کہ ان بابوں کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو یاد رکھیے ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور اگر عقل کو بھی استعمال کر لو تو رب محمد کی قسم یہ عقل بھی ہمیں ہدایت کے راستے سکھا دیتی ہے۔ بڑے سے بڑے بابا جی ہوں، بڑے سے بڑے حضرت و شیخ و مرشد ہوں، ان کی قبر پہ چندے کے لیے ایک بہت بڑا لوہے کا صندوق رہتا ہے، دیکھا ہوگا نا؟ اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ چندہ اپنے ہاتھ سے، چندہ نہیں کہتے وہ، نذرانہ اپنے ہاتھ سے اس میں ڈالنا۔ کسی ملنگ کو نہ دینا، کیوں؟ انہیں پتہ ملنگ خود کھا جاتے ہیں، آتا پیر کے نام پہ ہے، کھا ملنگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا اس باکس پہ بڑا سارا تالا بھی لگا ہوا دیکھا ہے یا نہیں آپ نے؟ ان سے پوچھو یہ غریب نواز، یہ بندہ نواز، یہ بندہ پرور، یہ غوث اعظم، یہ مشکل کشا، یہ حاجت روا، یہ بگڑی پار لگانے والا، یہ مریدوں کی روحوں کی حفاظت کرنے والا، یہ سب کچھ ہے، بتاؤ اس کے چندے کے باکس پہ تالا کیوں لگا ہے؟ کہندے اندر دی گل نہ پوچھیا کرو، وابی چوری کر کے لے جاندے نے۔ ارے یہ پیر جو تمہیں عزت دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، رزق دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، یہ اپنی قبر پہ آئے ہوئے چندوں کی نگرانی نہیں کر سکتا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تمام انبیاء اپنی قوم کے پاس یہی بنیادی توحید الوہیت کی دعوت، توحید عبادت کی دعوت لے کر آئے۔ مالک کا فرمان